امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت، ان کی شہادت، یہ دو بڑے اہم پہلو ہیں جو انسانیت کو ایک سبق اور درس دیتے ہیں۔ اسلام میں جرت کا، اسلام میں شجاعت کا، اسلام کے لیے جان قربان کرنے کا، یہ یقیناً دو بڑے اہم پہلو ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو جود و سخا تھی، جو ان کی سخاوت تھی، جو ان کی عبادت تھی، خشیت الہی تھی، یقیناً وہ بھی ایک اپنی ہی ذات کے اندر وہ بہت بڑے جامع اللہ کے عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور بہت ساری صفات سے متصف شخصیت ہیں۔ اور ہوں بھی کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی جو ایک نسبی تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی رہے ہیں، بچپن میں وہیں تربیت پائی، وہاں رہے، اٹھنا بیٹھنا، یعنی آغاز اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، اور میں پڑھ رہا تھا کہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا، وہ تو جانے کے لیے تیار تھے اور بعد میں چلے بھی گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یعنی شجاعت کا جو پیکر ہوتا ہے وہ جنگوں سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ یعنی آپ کو مدینہ میں جو جانشینی کا ایک بہت بڑا اعزاز دیا، لیکن کہا میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شجاعت کے ایک دیکھیں جی، ایک تو وہ غزوہ خیبر کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو تاریخ اسلام کا جومر ہے، کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہیں وہ اسلام کو فتح دیں گے، مسلمان فاتح ہوں گے۔ تو پوری رات جو تھی وہ صحابہ اکرام اسی یعنی خواہش کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ وہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم کی وجہ سے وہ تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور بالکل وہ تکلیف ختم ہو گئی، اور پھر ان کو علم دیا اور کہا کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ لڑیے۔ اور حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت کی شہادت نہ دے دیں، میری نبوت کا اقرار نہ کر لیں۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ کہی کہ دیکھیں اگر وہ ان میں سے اگر کوئی شخص اسلام لے آئے تو پھر اس کا خون جو ہے اس کو آپ نے یعنی اس کو امن کا سلامتی کا بھی آپ نے پیغام دینا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق میں پڑھیں گے تو جس شجاعت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ پھر آپ نے واقعی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک حکم کہہ لیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آپ کو اعزاز جو آپ کو ملا تھا، آپ نے وہ نبھایا۔ یقیناً فاتح خیبر کے طور پر تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔